الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریا مال مرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی معاشرتی ترقی میں کس حد تک حصہ لے سکتی ہے، اور عورت کے آگے بڑھنے کا اسلامی تصور کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، حدود و قیود مقرر ہیں مرد و خواتین کے امور کی، تو اسلام نے خواتین کو آگے بڑھنے سے روکا نہیں ہے۔ عہد نبوی میں بھی ہمیں بدر و احد میں بھی ملتی ہیں وہ خواتین، احد میں تو ملتی ہیں وہ خواتین خاندان نبوی کی بھی اور صحابہ کرام کی، جنہوں نے فرسٹ ایڈ بھی کی، پانی پلایا زخمیوں کو، خبر گیری کی، اس کے بعد کی ساری جنگوں میں ملتی ہیں۔ صحیح۔ امور خانہ داری میں جو ذمہ داری خاتون کی ہے، پہلی بات تو یہ اسے پورا کر، اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کرنا یہ اسلام میں کچھ سنجیدہ عمل نہیں ہے، عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ بعض اوقات مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ کوئی گھر میں ایسا مرد نہیں جو ذمہ داری ادا کرے، وہ خاتون کو کرنا، وہاں اسلام منع نہیں کرتا، لیکن وہ حدود و قیود کو قائم رکھتا ہے کہ وہ مردوں سے محابہ نہ ملے، اپنے حدود میں رہ کر روزی بھی کمائے۔ تو یہ حدود و قیود ہیں، ان کے اندر رہ کر ضرورت کے مطابق کر سکتی ہے، ورنہ عورت صرف عورت بننا چاہے تو بھئی وہ بڑا مشکل ہے، تو پھر عورت کو مرد بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، خوبصورت بات۔ جو ذمہ داریاں اپنے اس کے حصے کی ہیں وہ تو پوری کرے، کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ تو مجبوراً اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سلسلہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ہم چونکہ زیادہ مادہ پرست ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے صرف مادے کو مقصد حیات بنا لیا نا۔ مادہ زندگی بسر کرنے کے لیے، مادہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات آخرت کی کامیابی کو پانا ہے۔ بالکل صحیح۔ مادی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ دولت جمع کر کیا کرے گا، مر جائے گا، چھوڑ جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے، تو کیا فائدہ؟ مثالیں سامنے موجود ہیں۔ اچھا ہے اچھی زندگی گزارے، آرام دہ زندگی گزارے، محنت کرے، جو حلال سے اپنا حق ملتا ہے وہ لے، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، صحیح۔ اپنے حق کے اندر خوش رہے، دوسروں کی جو ہے وہ ریس کرنا چھوڑ دے۔ فلاں نے یہ پہنا ہے میں نے یہ پہنا، نہیں، یہ نہیں، فلاں کے پاس پیسے ہیں اس نے وہ پہنے، میرے پاس جتنے میں وہ پہنوں۔ ایک آدمی نیا سوٹ پہنتا ہے، ایک دھو کے استری کر کے پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی بات ہے، اس کی اپنی بات ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ایک تصور قائم ہے کہ جی مغرب نے یا ترقی یافتہ ممالک نے اس لیے ترقی کی ہے کہ وہاں پر خواتین نے شانہ بہ شانہ کام کیا ہے، اور وہ ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے اس میں، اس لیے وہ آگے نکل گئے، اور ہماری خواتین چونکہ ایک بڑا حصہ ہے۔ بڑا خوبصورت دھوکہ ہے۔ خواتین نے کیا شانہ بشانہ کیا، یعنی مرد کا بوجھ بھی خاتون پر ڈال دیا گیا، جو خاتون کا ہے وہ تو ہے ہی خاتون۔ صحیح۔ خواتین نے مردوں کے بوجھ اپنے اوپر ڈالے،
تو اپنے بوجھوں سے جان چھڑائی، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، ماں باپ بیٹا بہن بھائی کوئی رشتہ نہ رہا۔ مجھے ایک لڑکا ملا دارالعلوم کراچی میں، نوجوان وہاں پڑھتا تھا، تو میں نے کہا تمہیں یہاں کون لے آیا، کیسے آ گئے؟ ویئر آر یور پیرنٹس؟ وہ کہنے لگا سمپلی when I got younger they kicked me out and shut the door۔ بیٹی بالغ ہو جائے تو گورنمنٹ کا وظیفہ ملنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ گھر میں رہنے تو کمرے کا کرایہ اور کھانے کا خرچ لے آؤ، کہاں سے لے آؤ یہ تمہاری مرضی، یہاں رہ سکتی ہو، نہیں تو جاؤ جہاں مرضی رہو۔ تو کیا ترقی کی انہوں نے؟ بیسیکلی تو یہ ظلم ہوا نا پھر۔ نہیں، کیا ترقی کیا کی؟ کون سی ترقی کی؟ نہ باپ رہا، نہ ماں رہی، نہ بہن رہا، نہ بھائی رہی۔ کون سی عورتوں نے کون سی ترقی کی کہ 10 سال کی عمر سے 16 سال تک تو انہیں کوئی پوچھتا ہے، اس کے بعد ساری عمر دھکے کھاتی ہیں، پھر پوچھتے کوئی نہیں۔ کون سی ترقی کر لی؟ خواتین نے کون سی ترقی کر لی؟ مجھے یہ بتائیں۔ معاشرہ تباہ ہو گیا، رشتے تباہ ہو گئے، انسانی زندگی تباہ ہو گئی، قتل و غارت گری، دہشت گردی، ایک دنیا تباہ ہو گئی۔ ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے میں سونا چاندی جمع کرنے کے لیے سارا مڈل ایسٹ تباہ کر دیا، اور پھر کہا جی وہ خبریں جھوٹی تھیں۔ یہ کون سی ترقی ہے یار؟ کیا سوچتے ہیں لوگ؟ کروڑوں انسانوں کو قتل کر کے ایک اور بندے نے دولت جمع کر لی، وہ کامیاب انسان ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ انسانیت کو کیا فائدہ دے رہا ہے مغرب؟ آج کیا دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ نے تو وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو انہیں یہ سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں، اولڈ ہوم بھرے پڑے ہیں یار، اولڈ ہوم بھرے پڑے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان جوانوں پر جو بے فکر جیے جا رہے ہیں، انہیں کیوں اولڈ ہوم نظر نہیں آتے کہ کل مجھے وہاں ہونا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ میں اکبر۔ یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو آج ینگ مین دندناتے پھرتے ہیں والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کر، انہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کل مجھے بھی اولڈ ہوم چھوڑ جائیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے نا جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے بھی اترنا ہے۔ تو وہ تو سیدھے عبرت کا نشان ہے، عبرت کا نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو جوان ہے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہی معاشرہ ہے تو میرا بھی کل یہی حشر ہو؟ بالکل صحیح۔ تو کیا معاشرہ تباہ ہو گیا، انسانی زندگی ختم ہو گئی، جانور بھی یار گلے کی صورت میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ کر لیتے ہیں، تو ان میں تو وہ بھی نہیں رہا۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اتنی سینسز بھی نہیں رہی مشینوں کی طرح چلے، جتنی جانوروں میں ہوتی ہیں، کہ وہ بھی اپنے گلے کا اور اپنے ریوڑ کا تو لحاظ کر لیتے ہیں۔ ان میں تو اتنی بھی نہیں رہی، تو کیا ترقی کر؟ اگر یہی ترقی ہے تو آپ لوگ بھی کر لو۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ احساس نام کی جہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اگر ایک عورت خاتون اسلام کے اندر رہتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی با کمال خاتون ہے، تو اس کا کمال کیا ہے؟ ایک خاتون کا کمال کیا ہے اسلام کے اندر؟ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں شرعی، ان کو کمال طریقے سے پورا کرے۔ محمد علی جوہر علی کی اماں نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑا، تو بھی اماں کو ساری دنیا کیوں یاد کرتی؟ جوہر برادران کی ماں کو ایک تاریخی مرتبہ کیوں حاصل ہے؟ بیٹوں کی تربیت ایسی کی تھی جو انقلاب آفرین تھی۔ بالکل صحیح، ہاں جی، بالکل ٹھیک۔ آپ روز علامہ اقبال کے والدین کی تاریخ کیوں پڑھیں؟ انہوں نے کون سا تین مارا تھا؟ کون سے شعری مجموعے ہیں ان کے، یا کون سے لیکچر ہیں، یا کون سا کام؟ تربیت، ان کی تربیت، بالکل صحیح۔ ہاں جی، عورت اپنے فرائض ادا کرے تو نامور ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک، ایک عورت اگر گھر میں جو کام کر رہی ہوتی ہے، اگر ہم اس کے کام کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں اور اس کو اسی اندازے سے کہ یہ اگر کپڑے دھو رہی ہے، اگر باہر سے دھلواتے ہیں تو کتنے میں دھلیں گے، کھانا بنا رہی ہے اگر باورچی سے بنواتے ہیں تو کتنے میں،
تو وہ تو ایک مرد سے زیادہ پیسے کما رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھے ہوئے. زیادہ جی بالکل. تو یہ کس ترقی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں کہ جو عورت جب تک باہر نہیں نکلے گی, سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی تو ترقی نہیں ہوگی. وہ ترقی معکوس ہے, انسانیت ختم ہو جائے گی, حیوانیت آ جائے گی, ترقی ہو جائے گی. الٹی ترقی ہے نا, پیچھے کو جانے کی. ترقی کا نام ہے انسانی کمالات حاصل کرے پھر تو ترقی ہے. اگر انسان سے انسان حیوان بن جائے تو ترقی ہے انسان کے لیے. میں نے آپ کے سفر نامے میں ایک چیز پڑھی تھی, اور اس طرح کی سوچ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں جنم نہیں لیتی, یا شاید بتانے والا کوئی نہیں ہے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے مغرب پہ تنقید کرتے ہوئے ان عورتوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو بے لباس ہیں, اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں ان پہ رحم آنا چاہیے کہ وہ ہماری طرف سے اس امید میں ہے کہ ہم ان کا بدن ڈھانپ دیں. اب دیکھیے نا, یہ بالکل ہی ایک برعکس چیز ہے. مطلب یہ سوچ کہ وہ بیچاری ہیں, وہ بیچاری ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو کم از کم انسانی تہذیب, ہم نے انہیں ماڈل بنا رکھا ہے, ہم انہیں انسانی تہذیب تو سکھائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ان تک اللہ کا پیغام تو پہنچائیں. مطلب وہ ایسے, آپ کا وہ سفر نامہ پڑھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مغرب کی جو خاتون ہے وہ ایک کرب سے گزر رہی ہے, اور اس کو اس سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. جبکہ یہاں پر اگر ہم ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ رول ماڈل ہے اور ہمیں بھی اس کی طرح پہ. میرے بھائی, یہ لوگ ایک ہمدردی کے لفظ کے لیے ترس جاتے. ہم غالباً جا رہے تھے اسکینڈینیوین کے کسی ملک, مجھے یاد نہیں, تو پیرس میں ہمیں رات آ گئی. تو صبح اٹھے, ایئرپورٹ گئے. پیرس ایئرپورٹ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. آپ کا مجھے پتہ نہیں, اس وقت بھی بڑی وہ دوہری دیواریں, اوپر شیشہ لگا ہوا, اندر باہر. آپ جاتے ہیں تو آٹومیٹک سسٹم ہے, وہ پوری دیوار آگے سے سرک جاتی ہے, راستہ بن جاتا ہے. بڑا عجیب و غریب تھا. تو جس جہاز پہ ہم نے جانا تھا وہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہوگی, وہ نہیں جا رہا, ہمیں بیٹھنا پڑ گیا. ایک دوسرا جہاز جو اس کی جگہ انہوں نے متبادل فراہم کیا, وہ اس میں سیٹیں کم تھیں, اور کچھ لڑکیاں لڑکے کالج کے ینگ اسٹوڈنٹس جا رہے تھے. وہ ایک پوری ٹیم تھی, 35-40 جو بھی تھے, گرلز اینڈ بوائز. تو انہوں نے سب نے جانا تھا. اب اس میں سیٹیں اتنی تھیں, ہم 2 بندے تھے, ہمیں بھی جانا تھا بھائی. تو میں نے سوچا یار یہ تو مشکل پڑ گئی ہے, تو رہ جائیں گے ہم اس جہاز سے بھی. صحیح. تو ہمارے تو گنتی کے دن ہے, وہاں 2 دن رہنا ہے یا 3 دن اپنا کام پورا کرنا ہے, واپس آنا ہے, تو ہمارا وقت ضائع ہوگا. تو وہ لیڈی جو بیٹھی ہوئی تھی وہ سیٹیں ایڈجسٹ کرنے پہ, وہ بکنگ پہ, تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے بڑے چھوٹا سا ایک تعریفی جملہ, بیوٹیفل ینگ لیڈی لائک یو, ہاؤ کین ڈینائی, یو ہیو ٹو ارینج اوور سیٹس. اب وہ اس جملے کے لیے اتنی ترسی ہوئی تھی کہ اس نے ہمیں جہاز میں اوور لوڈ 2 بندے ٹھونس دیے. صحیح صحیح, کیا بات. اس نے 2 سیٹیں اوکے کر دیں. اب ہم وہ ایئر ہوسٹس کی سیٹ پہ بیٹھ کے جائیں یا کہیں جائیں, لیکن ہمیں اس جہاز میں ہمیں وہ لے کے, جب اس نے اوکے کر دی سیٹیں تو انہیں لے جانا پڑ گیا. صحیح. تو میرا خیال ہے ہارڈلی اس کی 32-34 سال عمر ہوگی, لیکن یہ 20-22 کے بعد ترس جاتے ہیں کہ کوئی انہیں کوئی ہمدردی کا جملہ بولے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں, بالکل صحیح بات. تو وہ میرے 2 لفظ جو تھے نا, ان کی اس نے بڑی قیمت چکائی, اس کی کیفیت چینج کر دی. آ کے کسی نے مجھے بیوٹیفل ینگ لیڈی تو کہا. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. سو یہی ہے کہ اسلام میں کمال یہی ہے کہ ہم نے تو اس معاشرے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے جی, اس میں رہ کے دیکھا ہے, گزارا کر کے دیکھا ہے, ان سے برت کے دیکھا ہے. بالکل صحیح. یہ زندگی کے تجربے ہیں نا جی. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اب آپ اس زندگی کا اندازہ لائیں جس کی خواتین اس ایک جملے کو ترستی ہیں. اس نے شاید اپنی ملازمت بھی رسک میں ڈال دی. صحیح بات ہے.
हो सकता है कोई इंक्वायरी हो जाए तो कहेंगे तुमने क्यों 2 बंदे ओवरलोड कर दिए, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए ये जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हज़रत जी मुझे एक ब्रेक पे जाना है और सवालात हैं काफ़ी सारे, वो फिर शामिल करेंगे ब्रेक से वापसी पे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अपने सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है 033349555021। इस पे आप हमें SMS कर दीजिए, और इसी तरह से अगर हमें आप ईमेल करना चाहें तो almurshid.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें, वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए, और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवालात हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं हमारे साथ के लिए।